یہاں پر اسی فیض آباد جیل میں لکھا تھا، اس کلام کو ساقی نامہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ گر رہا ہے اسی کلام کو ساقی نامہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ مطلع ملاحظہ ہو، سنائے غم کی کسے کہانی، ہمیں تو اپنے ستا رہے ہیں۔ ہمیشہ صبح و مسا و دل پر ستم کے خنجر چلا رہے ہیں۔ نہ کوئی انگلش، نہ کوئی جرمن، نہ کوئی رشین، نہ کوئی ترکی، مٹانے والے ہیں اپنے ہندی جو آج ہم کو مٹا رہے ہیں۔ کہاں گیا کوہ نور ہیرا، کدھر گئی ہائے میری دولت، وہ سب کا سب لوٹ کر کے الٹا ہمیں کو ڈاکو بتا رہے ہیں۔ جسے فنا وہ سمجھ رہے ہیں، بقا کا ہے راز اس میں مضمر، نہیں مٹانے سے مٹ سکیں گے وہ لاکھ ہم کو مٹا رہے ہیں۔ جو ہے حکومت وہ مدعی ہے، جو اپنے بھائی ہیں وہ دشمن، غضب میں جان اپنی آ گئی ہے، قضا کے پہلو میں جا رہے ہیں۔ چلو چلو یارو رنگ کے تھیٹر، دکھائیں تم کو وہاں پہ لبرل، جو چند ٹکڑوں پہ سیم و زر کے نیا تماشا دکھا رہے ہیں۔ خاموش حسرت، خاموش حسرت، اگر ہے جذبہ وطن کا دل میں، سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ اگر یورپ کے تناظر میں دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ 18ویں صدی کے آخر میں عالمی سیاسی سطح پر فرانس کا کمزور ہونا اور برطانیہ کا دنیا پر تسلط قائم ہونا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ہندوستان برطانیہ کی سب سے بڑی کالونی بنا اور برٹش تاج میں ایک ہیرا بنا رہا۔ لہٰذا جب ہندوستانیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑیں یا تحریکیں چلائیں تو ان کو بہت گہری نظروں اور پوری توجہ سے دنیا میں دیکھا گیا۔ ممکن ہے کہ نکالے گئے تمام نتیجوں سے ہر کوئی اتفاق رائے نہ رکھتا ہو، لیکن تمام تحریکیں ہمیشہ نئے زاویے سے دیکھنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ شاہجہاں پور کے خمیر میں تسلط سے بغاوت کا مزاج ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات درج ہیں جن کی بنا پہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہجہاں پور کی آب و ہوا غیر ملکی تسلط کے مخالفت کی زمین پیدا کرتی رہی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہجہاں پور سے ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے خاندان میں حریت نوازی اور قوم پرستی کی کوئی روایت نظر نہ آنے کے باوجود وہ ایک مثال بن کر سامنے آتے ہیں، اور جب میدان عمل میں آتے ہیں تو حکمت و دانائی سے لبریز قابل تقلید نظریہ پیش کرتے ہیں۔ 1857 میں شاہجہاں پور آزادی کی لڑائی میں ایک اہم مرکز بن کر سامنے آتا ہے۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم سے پریشان ہندوستانیوں کے پاس بغاوت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس دور میں ایک شخص منظر عام پر تھا جس نے فرنگیوں کے خلاف پرچے لکھے، رسالے نکالے اور دیش میں گھوم گھوم کر اپنے طریقے سے لوگوں کو متحد کیا۔ وہ تھے مولوی احمد اللہ شاہ، جو سکندر شاہ، نکار شاہ اور ڈنکا شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کرانتی کی آگ ابھی جلی ہی تھی کہ پورے اودھ میں نومبر 1856 سے گھوم گھوم کر انہوں نے آزادی کی مشال کی روشنی اور آگ سے لوگوں کے دلوں میں روشنی اور روح میں گرمی پیدا کر دی۔ فروری 1857 میں مولوی اور انگریزی فوجوں میں کڑی ٹکر کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گھائل مولوی کو سر سے پیر تک زنجیروں میں باندھ کر پورے فیض آباد شہر میں گھمایا ہی نہیں گیا، بلکہ پھانسی کی سزا سنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 جون 1857 کو
सूबेदार दिलीप सिंह की कयादत में बंगाल रेजिमेंट ने बगावत का झंडा फहराया तो फैजाबाद की बहादुर जनता ने भी बगावत कर दी और जेल का फाटक तोड़कर अपने मौलवी और उनके साथियों को आजाद करा दिया। पूरे फैजाबाद से अंग्रेज डर कर भाग खड़े हुए। मौलवी की आजादी का जश्न मनाया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। जेल से छूटने के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ और शाहजहांपुर में आवाम को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को उन्हें पकड़ना या मारना नामुमकिन था। हर मोर्चे पे फिरंगियों को शिकस्त मिल रही थी और भागना पड़ रहा था। तब 12 अप्रैल 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया, जिसपे भारत के सेक्रेटरी के दस्तखत थे। इसी इनाम की लालच में पुआया के अंग्रेज परस्त राजा जगन्नाथ सिंह ने फरेब से उन्हें मदद का पैगाम भेजकर बुलाया और जब वो पहुंचे तो 15 जून 1858 को धोखे से उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। फैजाबाद जेल से रिहाई के बाद एक इनकलाबी मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर में शहीद हुआ और उसके खून से वहां की धरती सींची गई तो तकरीबन 70 साल बाद शाहजहांपुर की धरती से एक सपूत फैजाबाद की जेल में कुर्बान होता है। इतिहास का यह एक अनोखा संयोग है कि 1857 में एक आह उठी जिसका असर 1927 में हुआ। गालिब के मिसरे में कहे तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अशफाकुल्लाह खान एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिसने इस आह में असर पैदा किया। आज हम उनकी जिंदगी के हालात और नजरियात की रोशनी में दास्तान अशफाक पेश कर रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुर के एक पठान खानदान में 22 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। अशफाकुल्लाह की शख्सियत और सीरत की तामीर में शाहजहांपुर की रवायत, बेहतरीन तहजीब और अखलाकी अकदार का अहम किरदार नजर आएगा। वो जरी, बहादुर और बेबाक नौजवान थे, बात के धनी, वायदे का पास, अहद को निभाने वाले, जुर्रतो हिम्मत का पैकर, बेखौफी का मुजस्समा थे। वो अपने जाहिर की शहामत के साथ कवि जिगर और बड़े दिल के मालिक थे। उनका जिस्म कसरती, गठा हुआ फौलाद की तरह मजबूत तो उनका अज़्म पहाड़ की तरह बुलंद और चट्टान की तरह सख्त था। अशफाकुल्लाह खान के वालिद मोहम्मद शफीकुल्लाह खान पुलिस महकमे से वाबस्ता थे, इसलिए तेगो तफंग का ज़ौक़ अशफाकुल्लाह खान की फितरत का लाजमी जुज़ था। अगरचे अदब शायरी उनका पैदाइशी ज़ौक़ था तो मिजाज इनकलाबी। ये इनकलाबी फितरत अशफाकुल्लाह खान की आइंदा जिंदगी के रवैये में भी हमें दिखाई देती है। इस ज़ौक़ की तरफ वो खुद भी इशारा करते हैं। चूंकि बचपन ही से मैं मार्शल स्पिरिट लिए हुए पैदा हुआ था, इसलिए मेले से अगर किसी चीज को लाने का शौक होता तो वो थी टीन की तलवार। एक मर्तबा मैंने अपने वालिद से कहा, मियां मुझे बाजार से एक तलवार ला दे, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा तुमसे कोई छीन लेगा। इस पर मैंने कहा, आप चांदी की तलवार ना लाए, लोहे की तलवार ला दे, उसे तो कोई नहीं छीनेगा। मेरी इस बात पर वालिदा और वालिद बेतहाशा हंसने लगे। वालिद मरहूम जब तक जिंदा रहे मेरा उनसे यही तकाजा होता रहा। अशफाकुल्लाह खान के सर से बाप का साया जल्द उठ गया था, लेकिन उनकी वालिदा मदरुन्निसा ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उन्हें किसी भी वक्त यतीमी का एहसास ना हो। मदरुन्निसा एक पढ़ी लिखी खातून थी। उन्हें सिर्फ दीनी किताबों के ही पढ़ने का शौक नहीं था, बल्कि उन्हें तारीख, बुजुर्गों के किस्सों के साथ अखबार और रिसाले पढ़ने का भी शौक था। पढ़ने लिखने का यही शौक अशफाकुल्लाह खान में भी पैदा हुआ। अखबार और रिसाले के मुताले के इसी ज़ौक़ व शौक ने अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी में कई अहम मोड़ पैदा किए। 1912 में एक अहम वाक़े ने अशफाकुल्लाह खान के जहन को बहुत मुतासिर किया। यह दिल्ली में वायसराय की सवारी पर एक इनकलाबी के बम मारने का वाक़या था। अशफाकुल्लाह खान फरमाते हैं, एक रोज मैं स्कूल जा रहा था कि यकायक खबर मिली कि दिल्ली में वायसराय साहब बहादुर पर किसी ने बम मार दिया है और स्कूल बंद हो गया। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि चलो एक पंथ दो काज।
स्कूल से छुट्टी भी मिली और एक नया वाकया भी ज़हूर में आ गया। यहाँ पे मशहूर गदर इनकलाबी बरकतुल्लाह के बारे में कुछ बताना जरूरी मालूम होता है। वो 1919 के मौसम बहार में अफगानिस्तान से होते हुए 7 मई 1919 को लेनिन से मिले और लेनिन पर उन्होंने बहुत अच्छा तासुर छोड़ा। बरकतुल्लाह कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन साम्राज्यवाद के सख्त मुखालिफ थे। उनका नजरिया वाज़ेह था कि एशिया में साम्राज्यवाद की नुमाइंदगी अंग्रेज हुकूमत करती है, इसलिए कम्युनिस्ट और मुसलमान एक दूसरे के कुदरती और सच्चे साथी हैं। जिस वक्त उनकी मुलाकात लेनिन से हुई, उस वक्त सोवियत रूस दाखिली साम्राज्यवादी बगावत और मदाखलत की जंग में उलझा हुआ था। बरकतुल्लाह ने सफेद फाम रूसी इनकलाब दुश्मनों और उनके साम्राज्यवादी हामियों को शिकस्त देने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों, खुसूसन सोवियत मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था, आप वक्त की पुकार सुने, एशिया के मुमालिक रूसी सोशलिज्म के अजीम उसूलों को समझें, उसे जोश और खुलूस के साथ कबूल करें, आजादी, मसावात और भाईचारे का हाथ पकड़ें जो कॉमरेड लेनिन और रूस की सोवियत हुकूमत ने आपकी तरफ बढ़ाया है। बरकतुल्लाह की तहरीक का असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पे पड़ना लाजमी था। इसका कुदरती असर यह हुआ कि मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद कम्युनिज्म की तरफ माइल हुई और अब अंग्रेज हुकूमत की मुखालिफत सिर्फ देशभक्ति के तकाजे के तहत नहीं हो रही थी, बल्कि उसे अब सोशलिज्म के जाविये से देखा जाने लगा था। बर्रे सगीर में कम्युनिस्ट तहरीक और उनका नजरिया गुज़श्ता सदी में बहसो नजर का खास मौजू रहा है, क्योंकि इब्तदा से एक गलतफहमी पैदा की गई कि एक कम्युनिस्ट अपने मुल्क के मुकाबले अपने नजरिए का ज्यादा वफादार होता है। और इसी समझ से मुतासिर होकर अशफाकुल्लाह खान लिखते हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफाक की गुजारिश है कि तुम एक गैर मुल्की तहरीक को हिंदुस्तान लेकर आए हो, इसलिए खुद को गैर मुल्की ही तसव्वुर करते हो। इससे काम नहीं चलेगा। अपने अपने असल और हिंदुस्तानी रंग में आ जाओ, इस देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। मैं तुमसे उसूली तौर पर मुत्तफिक हूं और कहूंगा कि मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और दुखिया मजदूरों के लिए दुखी रहा है। अपने अय्याम फरारी में भी अक्सर उनकी हालत देखकर मैं रोया हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है और मैं मरते हुए भी तुम्हारे सियासी मकासद से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जहां गरीब खुशी और आराम से रहते और सब बराबर होते। खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए कि जब लखनऊ के छतर मंजिल में अब्दुल्ला वर्कशॉप मिस्त्री, धनिया चमार और किसान भी मिस्टर खलीकुज़्ज़मा, पंडित जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के बराबर कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आए। अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुर के अबेरिश मिशन हाई स्कूल में 7वीं जमात के तालिबे इल्म थे। उसी जमाने में मनपुरी डकैती का वाकया रूनुमा हुआ था। एक रोज सीआईडी इंस्पेक्टर जगन्नाथ की क़यादत में स्कूल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। मालूम हुआ कि डकैती के वाकये के एक शरीक मुजरिम की तलाशी होगी। इस वाकये को अशफाकुल्लाह खान इस तरह बयान करते हैं, स्कूल पर अजीब दहशत और खौफ छाया हुआ था। हर लड़का अपनी जान की खैर मना रहा था। मैं उस रोज जरा देर से पहुंचा। कोई भी लड़का अंदर से बाहर नहीं निकल सकता था। मैं भी अपने दर्जे में खामोश जा बैठा, मगर हर नफस मामला मालूम करने के लिए बेचैन था, क्योंकि मैं स्कूल का एक हॉकी खेलने वाला और आजाद तालिबे इल्म था। मास्टर साहब से पूछने को झुका, पर वो बताने से डरे। तभी एक लड़के ने कहा, राजा राम ने कहीं डाका मारा है, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भी लड़के गिरफ्तार हुए। अब मुझे राजा राम की फिक्र हुई कि ये लड़का कौन है, क्योंकि मैं जिस राजा राम भारती को जानता था वो तो एक सीधा साधा और खामोश सा लड़का था। स्कूल के अक्सर तलबा तो उससे वाकिफ भी ना थे। बहरहाल राजा राम भारती की रिहाई के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो ये देखकर मुझे यकीन ही ना होता था कि ऐसा भोला भाला लड़का भी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे। मैनपुरी के वाकये के बाद जब उन्हें मफरूर करार दिया गया
تو ریاست اللہ خان اپنے چھوٹے بھائی اشفاق کو بسمل کے بہادری کے قصے سناتے رہتے تھے۔ تب سے اشفاق کو بسمل سے ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اشفاق شاعر تھے اور بسمل بھی شاعر تھے۔ 1920 میں بسمل جب شاہجہاں پور آئے تو اشفاق نے ان سے ملنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن اس وقت بسمل نے انہیں کوئی توجہ نہ دی، اور بسمل ان سے جس طرح سے پیش آئے تھے کہ پھر ایک مدت تک اشفاق ان سے ملاقات کا خیال بھی دل میں نہ لا سکے۔ اس بات کو خود تسلیم کرتے ہوئے رام پرساد بسمل لکھتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے شہنشاہ برطانیہ کے اعلان معافی کے بعد جب میں دوبارہ شاہجہاں پور آیا تب تم نے اسکول میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ تمہارے دل میں مجھ سے ملنے کی شدید آرزو تھی، لیکن تم مین پوری سازش کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اسکول میں پڑھنے والے ایک مسلم طالب علم کی زبان سے ایسی باتیں سن کر پہلے تو میں شک میں پڑ گیا تھا، اسی لیے تمہارے سوالات کے انتہائی لاپرواہی سے جوابات دیے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں انتہائی تکلیف بھی پہنچی۔ اس وقت تمہارے دل کی جو کیفیات تھیں انہیں میں تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف محسوس کر رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق کو انقلابی دستے میں شامل نہ کرنے کی وجہ آریہ سماج کے ایک خاص نظریے سے محرک تھی، جس کے لیے اشفاق کے خلوص، ایمانداری اور لگاؤ کو بسمل نے ابتدائی مراحل میں شک کی نظر سے دیکھا، لیکن شکوک و شبہات اور بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر اشفاق اپنی کوشش میں لگے رہے۔ بسمل خود لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی، پوری مضبوطی سے اپنے موقف پر جمے رہے۔ آخر کسی نہ کسی طرح موقع پا کر لکھنؤ کانگریس میں مجھ سے بات کر ہی لی، اور ملاقات کا ذریعہ بنارسی لال بنے تھے۔ چنانچہ اشفاق اللہ خان بیان کرتے ہیں، ایک روز میں نے بنارسی لال سے کہا کہ مجھے بسمل کے پاس لے چلو، ان سے میری ملاقات کرا دو، گو کہ بسمل میرے بڑے بھائی کے ہم جماعت رہ چکے تھے۔ بسمل شروع ہی سے ایک خاص شخصیت رکھنے والے انسان تھے، کثرتی اور ہوشیار طالب علم تھے، عام طور پر مشہور بھی تھے۔ میں نے سوچا کہ بسمل سے ملوں، شاید ان کے پاس دوا مل جائے اور تسکین قلب کی کوئی صورت نکل آئے۔ غرض کی ایک روز شاہجہاں پور میں ہی دریائے کنوت کے کنارے ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بسمل نے مختصر سا لیکچر دیا تھا اور شروع میں یہ شعر پڑھا، بہے بحرے فنا میں جلد یا رب لاش بسمل کی، کہ بھوکی مچھلیاں ہے جوہر شمشیر قاتل کی۔ تو میں نے آمین کہتے ہوئے جواب دیا، جگر میں نے چھپایا لاکھ اپنا درد غم، لیکن بیاں کر دی میری صورت نے ساری کیفیت دل کی۔ اس جلسے میں نے بھی کچھ کہا تھا، غرض کی بنارسی لال نے ہم دونوں کا انٹروڈکشن کرا ہی دیا۔ رام پرساد بسمل کے دادا نارائن لال کا آبائی گاؤں بربائی تھا، جو اب موجودہ وقت میں مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ خاندانی اختلاف کی وجہ سے نارائن لال نے اپنی بیوی وچترا دیوی اور دونوں بیٹوں مرلی دھر اور کلیان مل سمیت اپنا آبائی گاؤں چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خاندان اتر پردیش کے تاریخی شہر شاہجہاں پور آ گیا۔ 11 جون 1897 کو مرلی دھر کی بیوی مولمتی کے بطن سے پیدا ہوئے بسمل اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھے۔ ان سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ ماں باپ دونوں ہی رام چند جی سے خاص عقیدت رکھتے تھے، لہذا بچے کا نام رام پرساد رکھا گیا۔ ماں مولمتی تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ انہیں رام جیسا بیٹا چاہیے تھا، سو رام نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر پرساد کے طور پر یہ بیٹا دیا ہے۔ بچے کو گھر میں تمام لوگ رام کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اشفاق مذہب اسلام کے پیروکار تھے، جبکہ بسمل آریہ سماجی تھے۔ وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو قبول کرنے والوں کی شدھی کرا کے انہیں دوبارہ سے ہندو دھرم میں واپس لانے کی سرگرمیوں میں رغبت سے حصہ لینے والی تنظیم سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔
مذاہب کے نقطۂ نظر سے اشفاق اور بسمل کی راہیں جدا ہونے کے باوجود برطانوی سامراجواد سے مادر وطن کو آزاد کرانے کی مشترکہ اور شدید آرزو نے ان دونوں کو ایک ہی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے قائم ہونے والی یہ دوستی تحریک آزادی ہند کی تاریخ میں ایک بے مثال نظیر بن کر چمک رہی ہے۔ یہ دوستی اس وقت بھی اور آج کے لیے بھی ایک قابل تقلید نمونے کے طور پر یادگار بن چکی ہے۔ اس دوستی نے اس زمانے میں ایک عجیب طرح کی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ان مجاہدین آزادی کے تعلق سے ان کے عزیز و اقارب کیا کہتے تھے، اس کا ذکر اپنی خود نوشت میں کرتے ہوئے بسمل اشفاق کو مخاطب کر یوں لکھتے ہیں: ایک خالص آر سماجی میں اور ایک مسلمان میں یہ دوستی کیسے قائم ہوئی، یہ دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے۔ میں مسلمانوں کی شدھی کرتا رہتا تھا، آریہ سماج کے مندر میں ہی میرا قیام تھا، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ میرے بعض دوست تو محض اس لیے کہ تم مسلمان ہو حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھتے تھے، لیکن تم اپنے مضبوط ارادے سے جمے رہے اور مجھ سے ملاقات کے لیے اکثر آریہ سماج کے مندر میں آتے جاتے رہتے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جب فسادات ہوتے تو تمہارے محلے کے اکثر لوگ تمہارے منہ پہ تمہیں لان تان کرتے، لیکن تم کبھی بھی ان کے خیالات سے متفق نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی کے مختلف ادوار ہیں، ان میں ایک اہم دور ہے 1922 میں چوری چورا ایکشن کے بعد گاندھی جی کے عدم تعاون کی تحریک کو واپس لینے کی وجہ سے ملک بھر میں مایوسی کی فضا اور کیفیت کا پیدا ہونا، جس سے باہر نکلنے کی کوشش میں چند دلیر نوجوانوں نے اپنی کوششوں سے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن بعد ازاں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی کا قیام کیا۔ ان کا مقصد ایک خونی انقلاب کے ذریعے سامراجوادی نظام کو ختم کرنا اور ہندوستان میں ایک عوامی حکومت کو قائم کرنا تھا، یعنی ایک آزاد جمہوریہ کا قیام۔ یہ مقصد اتنا بلند تھا کہ اس وقت تک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود کانگریس بھی 1929 میں جا کر ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے تک پہنچ سکی تھی۔ غرض کہ اشفاق اللہ خان ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو گئے۔ کوئی بھی کام روپیے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک ایسی جماعت کے ممبران کو جن کا مقصد ہندوستان کی آزاد جمہوریہ کا قیام ہو اور جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے بجائے انقلابی اقدامات میں یقین رکھتا ہو، کسی سرمایہ دار کی پشت پناہی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور پارٹی کا کام بھی روپیے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس وقت جرمنی سے موزر پستول آنے والے تھے، کلکتہ کی بندرگاہ پر نقد روپیہ دے کر انہیں حاصل کرنا تھا۔ یہ ساری اسکیم خفیہ تھی، ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن روپے کی بھی بہت کمی تھی اور گاؤں میں ڈکیتی کا خیال تو پہلے ہی ترک کیا جا چکا تھا۔ لہٰذا اس بار ایک بڑی اسکیم بنائی گئی اور طے کیا گیا کہ لکھنؤ کے پاس 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کو روک کر اس سے آنے والا ریلوے کا سرکاری خزانہ لوٹ لیا جائے۔ اس کے لیے کاکوری اسٹیشن کے نزدیک ایک ویران سی جگہ بھی منتخب کر لی گئی۔ یہ ساری تیاریاں خاموشی لیکن سرگرمی کے ساتھ ہوتی رہی۔ کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کا بس ایک یہی پس منظر نہیں تھا، بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط حکومت کو کمزوروں کی طرف سے چنوتی دینا بھی اس مقصد میں شامل تھا۔ اشفاق اللہ خان ابھی اتنے بڑے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ وہ انگریز حکومت کو کھلا چیلنج دے سکے، لیکن ان کے تمام ساتھی جوش میں آ کر پھڑک رہے تھے۔ اشفاق اللہ خان کی بات نہ کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ اس سے اشفاق اللہ خان کی ایک خوبی اور سامنے آتی ہے کہ جب ان کے دوستوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے جماعتی نظم و ضبط کے مطابق پوری ثابت قدمی کے ساتھ اجتماعی فیصلے کا ساتھ دیا۔
اگرچہ اشفاق اللہ خان اس ڈکیتی سے شروع سے اختلاف کر رہے تھے، لیکن موقع پر انہوں نے اپنی ڈیوٹی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مکمل طور پر انجام دی۔ 9 اگست 1925 کی رات آدھی کے قریب گزر چکی ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی پھوہار پڑ رہی ہے۔ چاند کی 2 تاریخ ہے۔ سرے شام ہی اس نے اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ ویسے اگر چاند 14ویں کا ہوتا تب پر بھی اس کے روشن اور تابہ چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کاکوری جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر رات کے وقت میں یوں بھی ایک آدھ مسافر ہی نظر آتے ہیں، لیکن برسات کی اس رات تو کوئی بھی مسافر پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو اسٹیشن کی عمارت میں کہیں دبکا بیٹھا ہوگا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اندر سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی ہے۔ اگر آپ ذرا سا جھک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کھڑکی کے سامنے ایک شخص کرسی پر بیٹھا اونگ رہا ہے اور اس کا چہرہ سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تختے پر ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے، یہ مدھم روشنی اسی سے پھوٹ رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بھی اسی قسم کی ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے اور کھاٹ کھاٹ کی آواز آ رہی۔ شاید وہ پچھلے اسٹیشن سے تصدیق کر رہا کہ ٹرین وقت پر ہے یا لیٹ ہے۔ پلیٹ فارم پر بھی لالٹینیں روشن ہیں جو تاریکی کے طلسم کو توڑنے کی ناکام کوشش میں صرف اپنے وجود کا پتہ دے رہی ہیں۔ پلیٹ فارم پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اینٹیں جہاں تہاں سے ٹوٹ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گڑھے بن گئے ہیں جن میں بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس کا پتہ ان پر پڑنے والی انہی لالٹینوں کی ہلکی ہلکی روشنی سے ہوتا ہے۔ لیکن ذرا دیر بعد بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی اسی روشنی میں اسٹیشن کی عمارت اور پلیٹ فارم کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے ہمیں چند انسانی سائے نظر آتے ہیں جو چادریں اوڑھے یا برساتیاں پہنے معلوم ہوتے ہیں، جو موسم کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں وغیرہ کو لینے اسٹیشن پہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے رات ہی کو لکھنؤ پہنچ جانا چاہتے ہیں اس ٹرین سے سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس منظر میں ہماری نظر ایک شخص پہ اور پڑتی ہے جو ابھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے سامنے بیٹھا اونگ رہا تھا، اب اسٹیشن کی سائبان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو جنبش دیتا ہے۔ ایک فضا گھنٹے کی آواز سے گونج اٹھتی ہے اور اسٹیشن پہ زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کے سامنے اسٹیشن کی عمارت کے دالان میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اس چھوٹے سے منظر میں ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے جن کے سایوں نے ہمیں پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ لوگ جلدی جلدی اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اشفاق اللہ خان، شچیندر ناتھ بخشی اور راجندر لہری کا گروپ الگ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سیکنڈ کلاس کے 3 ٹکٹ لکھنؤ کے لیے خرید لیے۔ وہ تینوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ پارٹی کے دوسرے ارکان مختلف ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ ٹرین ابھی کاکوری کے حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک دیا گیا۔ ٹرین کے رکتے ہی کئی نوجوان تیزی سے دونوں جانب اترے اور پوزیشن سنبھال لی۔ چند فائروں کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ مسافروں کی چیخو پکار سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آواز بلند ہوئی اور اعلان ہوا، کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کسی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ٹرین سے اترنے، بھاگنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس آواز سے مسافروں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اکثر ڈبوں کی کھڑکی شٹر گرا دیے گئے۔ گروپ کے چند نوجوان تیزی سے گارڈ کے ڈبے تک پہنچے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ انگریز گارڈ کو نیچے اتار کر زمین پر اوندھے منہ لٹا دیا گیا۔
तीन चार नौजवान उसके डिब्बे में घुसे और सरकारी खजाने की तिजोरी को नीचे धकेल दिया। गार्ड ने किसी किस्म की मज़ाहमत या सरकारी खजाने को बचाने की कोशिश नहीं की। डर के मारे तो उसने अपने सर को जुम्बिश तक न दी, ना आंखें खोल कर देखा कि जिस खजाने और डिब्बे का वो मुहाफिज है उस पर क्या बीत रही है। अंग्रेज गार्ड को उतार कर मुसाफिरों को खबरदार किया जाता है कि ट्रेन मुहासरे में है। कोई शख्स ट्रेन से उतरने या खिड़की से झांकने की कोशिश न करे, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। हम डाकू नहीं, हम इनकलाबी हैं। किसी मुसाफिर को नहीं लूटेंगे, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे और लूट कर चले जाएंगे। इस आवाज से मुसाफिरों पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि अक्सर डिब्बों में खिड़कियों के शटर गिरा दिए गए। ग्रुप के चंद नौजवान तेजी से गार्ड के डिब्बे तक पहुंचे और उसे मुहासरे में ले लिया। गार्ड को नीचे उतार कर जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया गया। तीन चार नौजवान तेजी से उसके डिब्बे में घुसे और सरकारी खजाने की तिजोरी को नीचे धकेल दिया। गार्ड ने किसी किस्म की मज़ाहमत या सरकारी खजाने को बचाने की कोशिश नहीं की। डर के मारे तो उसने अपने सर को जुम्बिश तक न दी, ना आंखें खोल कर देखा कि जिस खजाने और डिब्बे का वो मुहाफिज है उस पर क्या बीत रही है। गार्ड के डिब्बे से खजाने का संदूक उतार कर तोड़ा जाने लगा कि अचानक एकाएक तेज सर्च लाइट नजर आने लगी और लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई। शक हुआ कि शायद इनकलाबियों की स्कीम का राज फाश हो गया और पुलिस आ रही है। फिर भी सब लोग मरने मारने को तैयार थे और जान हथेली पे रखकर जंग के लिए मुस्तैद हो गए। किसी ने अपनी जगह न छोड़ी, जो जिस ड्यूटी पे था वही रहा। लेकिन बात दूसरी ही निकली। वो कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बराबर की लाइन से सीटी बजाती हुई तेजी से गुजर गई। अब लोहे के मजबूत और वजनी संदूक पर छेनी और हथौड़े पड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह संदूक आसानी से न तोड़ा जा सकेगा। संदूक वाकई बहुत मजबूत था। उसने अंग्रेज गार्ड से ज्यादा फर्ज शनासी का सबूत पेश किया। अशफाक उल्लाह ने अपनी मौजर मनमथनाथ गुप्ता को थमाई और थोड़ी सी मशक्कत के बाद हथौड़े से ताले को तोड़ दिया। इनकलाबियों ने खजाने को, जिसमें चांदी के सिक्के और नोट थे, जो चमड़े की 3 थैलियों में थे, उन्हें बांधा और सर पर रखकर पैदल ही चल खड़े हुए। रास्ते में सारे रुपए को एक चादर में किया और लखनऊ पहुंचकर अपने खुफिया ठिकानों में रूपोश हो गए। लेकिन इन लोगों की जल्दबाजी की वजह से इनकी एक चादर वहीं पर छूट गई, जबकि बिस्मिल ने ताकीद की थी कि कोई भी चीज छूटने ना पाए। और यही चादर आगे चलकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह का कफन साबित हुई। ये सारा मरहला तय करने में तकरीबन 45 मिनट सर्फ हुए। इस अजीमुशान कारनामे को सरअंजाम देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आहनी निजाम पर तारीखी जर्ब लगाने वाले सिर्फ 10 नौजवान थे, जिनकी उम्रें 17 बरस और 28 बरस के दरमियान थी, जबकि ट्रेन में 16 हथियारबंद सिपाही, जिनमें 14 हिंदुस्तानी और 2 अंग्रेज बहादुर, ट्रेन और उसके खजाने की हिफाजत के लिए मौजूद थे। लेकिन उनमें से किसी ने मुकाबला तो दरकिनार खिड़की से झांकने की भी जुर्रत न की। ट्रेन के ड्राइवर और उसके इंजीनियर की तो हालत ही खराब थी। अंग्रेज गार्ड को रोककर जब ट्रेन ले जाने की इजाजत दी गई तो उसका हाल और बुरा हुआ। उसका ख्याल था कि ये डाकू अब उसे मार डालेंगे। इस इनकलाबी कारनामे को अंजाम देने में सिर्फ एक बदकिस्मत काम आया। कहा जाता है वो एक मुसाफिर था जिसकी बीवी जनाना डिब्बे में सफर कर रही थी। घबराहट में ट्रेन से उतर पड़ा था और 17 बरस के वतन परस्त नौजवान मनमथनाथ गुप्ता की बेखता गोली का निशाना बन गया। कहा तो ये भी गया कि वो कोई लाउबाली या ऐसा बेफिक्र वेंडर था जो हालात की संगीनी का अंदाजा किए बगैर ट्रेन से उतर पड़ा था। उधर लखनऊ स्टेशन का अमला सख्त परेशान था। तरह तरह की चीमागोइयां हो रही थी और नजरें हर किसी की काकोरी के सिमत लाइन पर जमी हुई थी। काकोरी से कई बार ट्रेन की रवानगी और उसके सही वक्त की तस्दीक की जा चुकी थी,
لیکن اس کے پہنچنے میں جتنا وقت لگنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ٹرین کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاکوری سے ٹرین کی روانگی اور اس کے صحیح وقت کی تصدیق کئی بار کی گئی۔ جب دور سے ٹرین کی روشنی آتی ہوئی دکھائی پڑی تب جا کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی، لیکن جب ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو مسافروں کے چیخ و پکار سے اسٹیشن گونج اٹھا۔ اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو اس سنگین واقعے پر موٹے پردے ڈال دیے جاتے، عوام کو حکومت پر لگی اس کاری زخم کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی جاتی، اخبارات پر سینسر لگا دیے جاتے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ مسافروں کے ذریعے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور 11 اگست 1925 کے انگریزی اخبارات کے ذریعے تو یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کے بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا۔ دل میں ہر شخص خوش تھا اور اس کی ساری ہمدردیاں قوم کے ان جابازوں کے ہی ساتھ تھیں۔ دوسرے دن تڑکے صبح میں سچین ناتھ بخشی لکھنؤ اسٹیشن پہ کاکوری ٹرین ڈکیتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عجیب اطلاع ملی۔ اخبار میں خبر چھپی تھی کہ کاکوری ٹرین حادثے میں ایک مسافر بھی جان سے مارا گیا ہے۔ کوئی انقلابی قطعی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سچین ناتھ بخشی اخبار لے کر پارٹی کی خفیہ جگہ پہ پہنچے، سب کو خبردار کیا اور تمام ساتھیوں کو ہوشیاری کے ساتھ منتشر کر دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے صوبائی ڈی آئی جی کے اسسٹنٹ AR ہرٹن کی قیادت میں تیز ترار پولیس اہلکاروں کو اس کی کام کا جانچ سونپ دیا۔ خان بہادر تصدق حسین پوری چھان بین اور جانچ پڑتال کے بعد صرف اس بات کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کاکوری ٹرین ڈکیتی انقلابیوں کی ایک منصوبہ بند سازش ہے، پولیس کی سازش ہے۔ حکومت نے کاکوری ایکشن کے بارے میں معلومات دینے اور سازش میں شامل کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے انعام کا اعلان کر اشتہار تمام جگہوں پہ لگا دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو جائے واردات پہ ملی چادر میں لگے دھوبی کے نشان سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ چادر شاہجہاں پور کے ہی کسی شخص کی ہے۔ شاہجہاں پور کے دھوبیوں سے تفتیش کرنے پہ معلوم ہوا کہ چادر بنارسی لال کی ہے۔ 26 ستمبر 1925 کی صبح 4 بجے بیک وقت پورے صوبے میں چھاپے مارے گئے اور اندھا دھند گرفتاریاں کی گئی۔ ان گرفتاریوں میں کئی وہ نوجوان بھی پولیس کے ہاتھ آ گئے جو اس عظیم الشان کارنامے میں شریک تھے۔ رفتہ رفتہ گرفتاریوں کا سلسلہ یوپی سے بہار و بنگال اور ادھر دہلی و پنجاب تک دراز کر دیا گیا۔ ہر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا کہ جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ وہ اس انقلابی کارنامے میں شریک تھا، لیکن ابھی تک چندر شیکھر آزاد، شچیندر ناتھ بخشی، راجندر لہری اور اشفاق اللہ خان گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ مقدمے کی سماعت کے لیے خاص عدالت قائم کی گئی اور عین الدین کو اس کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے پولیس کے ساتھ تفتیش کرنے میں اور مجرموں کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں بہت مکروہ کردار نبھایا۔ شاہجہاں پور ضلع کانگریس کمیٹی میں پارٹی فنڈ کو لے کر بنارسی لال کا بسمل سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ بسمل نے، جو اس وقت ضلع کانگریس کمیٹی کے آڈیٹر تھے، بنارسی لال پر پارٹی فنڈ میں خورد برد کا الزام ثابت کرتے ہوئے اسے پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا تھا، لیکن جب 16 اکتوبر 1920 کو گاندھی جی شاہجہاں پور آئے تو بنارسی لال نے ان سے مل کر اپنا موقف رکھا۔ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے کہ ان چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے، ان دونوں میں صلح کرا دی۔ پولیس نے مقامی لوگوں سے بنارسی اور بسمل کے گزشتہ جھگڑے کا قضیہ جان کر ہی بنارسی لال کو اپریور یعنی سرکاری گواہ بنایا اور انقلابیوں کے خلاف پورے مقدمے میں ایک مضبوط ہتھیار کی طرح سے استعمال کیا۔ اس کے بعد اندر بھوشن مترا بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے۔
پھر بنواری لال اور بھوپندر سانیال نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ اس طرح سے پولیس کے علم میں اشفاق اللہ کا نام بھی آ گیا۔ اشفاق اللہ خان کو چونکہ پہلے سے اندازہ تھا کہ دیر سویر پر پولیس ضرور آئے گی، انہیں اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا، لیکن نہ تو اشفاق اللہ خان ان کے ہاتھ آئے، نہ ان کے گھر کی تلاشی میں کوئی ایسی چیز ملی جو اس کارنامے میں ان کے شرکت کا ثبوت بنتی۔ اشفاق اللہ خان گھر سے نکل کر شہر سے باہر آدھے میل کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں چھپے رہے۔ روز رات میں کھانا انہیں وہیں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے کھیت میں 2-3 دن بسر کیے۔ اشفاق اللہ خان نے جب دیکھا کہ شاہجہاں پور کے سب ساتھی پکڑے گئے ہیں تو وہ شاہجہاں پور کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں پارٹی ممبران اور ساتھیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن وہ جہاں بھی گئے انہیں کوئی ساتھی نہ ملا، سب پہلے سے ہی غائب تھے۔ وہ بنارس گئے، بنارس یونیورسٹی میں ریپبلکن ایسوسی ایشن کے کئی ممبر تھے جو اشفاق اللہ خان سے واقف تھے، وہ ان کے ذریعے بہار چلے گئے اور ایک ساتھی کی مدد سے ڈالٹن گنج میں ایک ایگزیکٹو انجینئر کے آفس میں ملازمت کرنے لگے، جہاں پر انہوں نے خود کو متھرا کے ایک قائس خاندان کا فرد ظاہر کیا تھا۔ اتفاق سے انجینئر شاعری کا شوقین تھا، اس نے جب اشفاق کے کلام کو سنا تو بہت خوش ہوا اور ان کی تنخواہ 20 روپے بڑھا دی۔ یہی پہ انہوں نے بانگلہ بھی سیکھی۔ 14 جنوری 1926 کو سیدین الدین اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمے کی شروعاتی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے مخبروں کے بیانات قلم بند ہوئے، پھر سرکاری گواہوں کے بیان ہوتے رہے۔ حکومت کی طرفداری کا یہ عالم تھا کہ انقلابیوں کو شناخت کے لیے جیل سے تھانے لایا جاتا، جہاں ان کی شناخت کرنے والوں کو ان کے فوٹو پہلے ہی دکھا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد سیشن کورٹ کے جج مسٹر ہیمنٹن کی عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حکومت کی طرف سے مقدمے کی پیروی کے لیے پنڈت جگت نارائن ملا مقرر ہوئے تھے۔ کاکوری ایکشن کیس چونکہ ایک غیر معمولی نوعیت کا مقدمہ تھا، اس لیے وکیلوں کی طرف سے بھی ایک ڈیفنس کمیٹی قائم کر دی گئی، جس کے سربراہ ہوئے گنیش شنکر ودیارتھی۔ پیروی کرنے والے وکیلوں میں لکھنؤ کے ہری کرن مشر کے ساتھ فاضل اور بے باک ایڈوکیٹ چندر بھان گپتا بھی تھے، جن کے کہنے پر بعد میں کرپا شنکر ہجیلا بھی ڈیفنس کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ انقلابیوں کی طرف سے کلکتہ کے وکیل مسٹر چودھری اور لکھنؤ کے وکیلوں میں موہن لال سکسینہ تھے۔ اشفاق اللہ خان ڈالٹن گنج کی زندگی سے بہت جلد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کسی غیر انگریز ملک میں جانے کا قصد کر لیا۔ وہ ڈالٹن گنج سے دلی آئے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ وہ اپنے ایام فراری میں کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات مشہور انقلابی کیدار ناتھ سہگل سے ہوئی، جنہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سرحد پار کرانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن اشفاق اللہ خان اب اپنا ارادہ بدل چکے تھے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، جی نہیں، اب میں ہندوستان چھوڑ کر باہر جانا نہیں چاہتا۔ بھائی، اس مقدمے میں کسی مسلمان کو بھی تو پھانسی پر چڑھنے دیجئے۔ دلی میں ان کے گرفتاری کی صورت یہ ہوئی کہ ایک روز وہاں ان کے ایک ہم جماعت مل گئے جو شاہجہاں پور سے تھے اور ان کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں وہ دلی میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ اشفاق اللہ خان سے بہت تپاک سے ملے اور اپنے گھر لے گئے۔ اس روز انہوں نے وہیں ان کے ساتھ کھانا کھایا اور تقریباً 11 بجے رات کو اپنے گھر واپس آئے۔ دوسرے دن 4 بجے اشفاق اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کاکوری واقعے کے 1 سال بعد 6 ستمبر 1926 کو پیش آیا۔ حکومت خوش ہو گئی کہ HRA کا ایک اہم ممبر اور کاکوری ایکشن کیس کا ایک اہم ملزم گرفتار ہوا ہے۔ حکومت کی نظر میں اشفاق اللہ کی گرفتاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں دلی سے لکھنؤ لانے کے لیے صرف پولیس پر بھروسہ نہیں کیا گیا، بلکہ کاکوری ایکشن کیس کے اسپیشل مجسٹریٹ
सैयद उद्दीन को भेजा गया। वो उन्हें सेकंड क्लास के एक रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में हथियार बंद पुलिस की निगरानी में दिल्ली से लखनऊ लेकर आए। रास्ते में उन्हें बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम एंगल लाया गया। हिंदुओं के खिलाफ उनके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश की गई। सरकारी गवाह बनकर माफी हासिल करने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सब्ज बाग दिखाए गए। ऐनुद्दीन ने कहा, सिर्फ तुम तनहा मुसलमान हो, हिंदुओं के साथ फांसी पे लटकोगे। तुम उनका साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अशफाकुल्लाह पर उस तंग नजर की इन बातों का कोई असर न हुआ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अशफाक ने बस ये जवाब दिया, क्योंकि मैं तनहा मुसलमान हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। मामला सिर्फ ये नहीं था कि हुकूमत अशफाक से इकबाल जुर्म करा के या उन्हें सरकारी गवाह बनाकर उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी। जो कुछ था वो इससे भी ज्यादा अहम था कि एक मुजरिम को माफ कर दिया जाए। सबसे बड़ा मकसद इस कोशिश के पीछे यह था कि रूसी इनकलाब के असरात से मुस्लिम नौजवानों में पैदा हो रही सियासी बेदारी को कमजोर किया जा सके। हुकूमत पार्टी में अशफाक की अहमियत को खूब जानती थी। अशफाक भी हुकूमत की इन चालों को अच्छी तरह से पहचान रहे थे और पूरे वाकये को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। वो जानते थे कि अगर इस राह में उनके कदम डगमगाए तो तहरीकी आजादी हिंद में मुसलमानों के इस्तिकामत और इखलास से एतमाद उठ जाएगा। इसी एहसास जिम्मेदारी और सियासी शऊर ने उन्हें इस राह में साबित कदम रखा। ज़बाने हाल से वो कहते रहे, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। 6 जुलाई 1927 को मेन मुकदमे का फैसला 6 जुलाई 1927 को मेन मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था। सुबह तकरीबन 11:30 बजे पुलिस की गाड़ी इनकलाबियों को लेकर अदालत के अहाते में आकर रुकी। तमाम इनकलाबी कतार में आगे पीछे सर उठाए सीना ताने हुए मस्ताना वार नीचे उतरे। उनकी पेशानियों पर थकान के निशान कौम और मुल्क की खुशकिस्मती की अलामत बनकर चमक रहे थे। इनकलाबियों को अदालत के फैसले के बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों से उनके दिलों का इत्मीनान और सुकून साफ झलक रहा था। खुसूसी सेशन जज हैमिल्टन चाहते थे कि अगर मुल्जिमान अपने किए पर अफसोस का इजहार कर दें तो उनकी सजाओं में रियायत कर दी जाए, लेकिन इनकलाबियों के लिए ऐसा करना उनका अपने वसूल और मकसद से हट जाना था। 115 सफात के फैसले में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई और बाकी को धाराओं के हिसाब से कैद बामशक्कत। फांसी की सजा के लिए चीफ कोर्ट की मंजूरी चाहिए थी और चीफ कोर्ट में अपील के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। हजरतगंज चौराहे के पास रंग थिएटर नाम की एक आलीशान इमारत में यह आर्जी अदालत कायम हुई। रंग थिएटर नाम की यह अदालत कोठी हयात बख्श और मलिका अहद सल्तनत के दरमियान हुआ करती थी, जहां अंग्रेज अफसर आकर फिल्म और ड्रामे वगैरह देखकर तफरीह किया करते थे। रंग थिएटर में मुसलसल 18 माह तक किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के नाम से चलाए गए इस तारीखी मुकदमे का ड्रामा करने में हुकूमत को 10 लाख रुपए उस वक्त खर्च करने पड़े जब सोने की कीमत 20 रुपए तोला हुआ करती थी। मुकदमे के बाद इस इमारत को मुनहदिम कर दिया गया और इसकी जगह पर जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ नाम की एक दूसरी इमारत बरतानवी हुकूमत की तरफ से बनवा दी गई। रंग थिएटर को मुनहदिम करने का मकसद यही था ताकि इसकी तारीखी अहमियत को खत्म कर दिया जाए। अशफाकुल्लाह खान के घर वालों की राय थी कि मुकदमे की पैरवी के लिए किसी मुसलमान वकील को रखा जाना चाहिए,
لیکن اشفاق اللہ خان نے ان کے اس اصرار سے انکار کر کے حجیلہ صاحب کو اپنا وکیل مقرر کرا لیا۔ اب چونکہ خاص یعنی مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا تو اس سے صاف طور پر یہ بھی نمایاں ہو گیا کہ اشفاق اللہ کو سوائے سزائے موت کے اور کوئی دوسری سزا نہ دی جائے گی۔ اب ان کے کسی بھی بیان کا اس مقدمے پر کوئی قانونی اثر پڑنے والا نہیں تھا، لیکن ان کے بہنوئی ریٹائرڈ ڈپٹی کلیکٹر تصدق حسین صاحب کے کہنے پر حجیلہ صاحب نے محسوس کیا کہ اگر اس نوجوان کو موت کی سزا سے نجات مل سکے تو اس کی زندگی اس کے لیے نیز وطن کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اس کی ضعیف ماں کی باقی زندگی عذاب بننے سے بچ جائے گی۔ یہی کچھ باتیں سوچ کر ایک روز حجیلہ صاحب نے اشفاق اللہ سے کہا، تمام سرکاری گواہیاں ختم ہو چکی ہیں۔ مخصوص مقدمے کے فیصلے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس لیے اب تمہارے کسی بھی بیان کا اثر اس مقدمے پہ تو پڑنے سے رہا۔ ہاں، اگر تم اپنے بیان میں کچھ تعصب کا اظہار کر دو تو ممکن ہے کہ پھانسی کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ اس سلسلے میں میری خان بہادر تصدق حسین سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اشفاق اللہ خان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولے، حجیلہ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ضد کر کے آپ کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ جس وقت میرا مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا اس وقت بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس مقدمے میں میں ہی ایک اکیلا مسلمان ہوں، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے کسی اچھے مسلمان وکیل کو کرنا چاہیے، اور لیکن اس وقت مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا اور آج بھی ہے، پر میں یہ بات کبھی نہیں سوچتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت مجھے صرف پھانسی کی سزا کے خوف سے اظہار افسوس کا مشورہ دے گی۔ یہ میرے لیے قطعی ناممکن ہے اور مجھے کسی طرح کا افسوس ہے بھی نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہو یا صحیح وطن کی آزادی کی خواہش سے کیا۔ اگرچہ میرا اختلاف رام پرساد بسمل سے اس سلسلے میں رہا ہے کہ یہ چوری ڈکیتی وغیرہ جو اپنے ہی اہل وطن کے گھروں میں پڑی مناسب نہیں تھی، لیکن کاکوری کے ریل حادثے کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسے ہم اپنے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس طریقے کا کانگریس ایک راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں نے وطن کی آزادی کی خواہش سے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ اس راہ میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن اب وطن کی آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اقبال کرنے کی، تو میں اپنے بارے میں کہنے کو ہر وقت تیار ہوں اور ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں۔ لیکن حجیلہ صاحب، آپ بہت سیدھے آدمی ہیں، آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ محض ان باتوں سے پولیس والوں کو یا انگریز حکومت کو اطمینان ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اور دوسرے ایسے جھوٹے مقدمے تیار کرنے کے لیے یہ چاہیں گے ہی کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام لوں کہ جن کا اس واقعے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن ان پر پولیس کی نگاہیں ہیں۔ میں ان کے یہ خیالات سن کر متحیر ہی نہیں، نادم بھی ہوا کہ ایسے بے باک نڈر نوجوان کے سامنے جو اپنی وطن کی آزادی کے لیے خود کو پھانسی پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، ایسی تجویز پیش کرنے کی گستاخی کیوں کی؟ 17 اپریل 1927 کو اسپیشل جج جے آر ڈبلیو بینٹ ICS سیشن بینچ کی عدالت میں کاکوری سپلیمنٹری کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ 5 معاملوں میں 3 معاملوں میں اشفاق اللہ کو سزائے موت دی گئی اور 2 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شچیندر ناتھ بخشی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس روز اشفاق اللہ خان بسنتی رنگ کا کھادی پیرہن زیب تن کیے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے موت کی سزا کے فیصلے کو جس بہادری کے ساتھ سنا، وہ کسی بھی شخص کے لیے موت سے بے خوفی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ شچیندر ناتھ بخشی خود کہتے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا
میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. بہت کوشش کے بعد میں نے بانگلہ زبان میں کہا کہ ایک سفر کے مختلف نتائج نہیں ہونے چاہیے, مجھے بھی یہی سزا ملنی چاہیے. میرا گلا روٹ گیا, اس سے آگے میں ایک لفظ نہ بول پایا. اشفاق اللہ خان خود مجھے سمجھانے آئے. فیصلے کے بعد ہم لوگوں کو عدالت سے جیل لایا گیا اور شام کو لکھنؤ اسٹیشن تک ہمارا ساتھ رہا. پھر انہیں فیض آباد جیل میں پھانسی گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا اور مجھے آگرہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا. اس دن سے وہ اور میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف اودھ چیف کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. چیف جسٹس سر لوئس شرٹس اور خصوصی جج محمد رضا کے سامنے دونوں معاملے پیش ہوئے اور اپیلیں خارج کر دی گئی, جس سے پورے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی. اب صرف پریوی کاؤنسل ہی آخری امید رہ گئی تھی, لیکن لندن کے ججوں اور بادشاہ کے قانونی صلاحکاروں نے شاہی کاؤنسل میں بھیجی گئی اپیل کو مسترد کر دیا. فیض آباد جیل میں 13 دسمبر کو تار کے ذریعے خبر دی گئی کہ پریوی کونسل نے اشفاق اللہ خان کی اپیل نامنظور کر دی ہے. فیصلے میں پھانسی کی تاریخ 16 دسمبر مقرر کی گئی تھی, جو اب 19 دسمبر کر دی گئی. 13 دسمبر کو ہی انہوں نے اپنے وکیل کرپا شنکر ہجیلا کے نام ایک خط لکھا. آج صبح مجھے گورنمنٹ کے ذریعے تار ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری اپیل پریوی کونسل نے خارج کر دی ہے. ہو سکتا ہے اس کی اطلاع آپ کو بھی ہو گئی ہو. میں مطمئن و خوش و خرم ہوں کہ میرا رول اب ختم ہوا. آپ مجھ سے جلد ملیے, آپ سے کچھ کہنا ہے. 15 دسمبر کو انہوں نے اپنی والدہ کے نام آخری خط لکھا. 16 دسمبر کو شچیندر ناتھ بخشی کی بہن نلنی دیوی, جنہیں وہ اپنی سگی بہن کی طرح چاہتے تھے اور دیدی کہتے تھے, انہیں آخری خط لکھا. اسی تاریخ کو برادران وطن کے نام ایک پیغام لکھا. یہ ساری تحریریں ہمیشہ روشن, زندہ اور تابندہ رہنے والی وراثتیں ہیں جو ان کے مقدمے کے سلسلے میں ان کی زندگی کے اعلیٰ مقصد کی طرف دیش واسیوں کو توجہ دلاتی رہی ہیں. ان کے خط کے جواب میں ہجیلا صاحب 17 دسمبر کو فیض آباد پہنچے. اسی روز ان کے دونوں بڑے بھائی اور دیگر دوست بھی پہنچے. اشفاق اللہ خان اپنی کوٹھی کے باہر تھے. ریاست اللہ خان بتاتے ہیں, 17 دسمبر کو میں اپنے چند عزیزوں اور اشفاق اللہ کے بعض دوستوں کو ساتھ لے کر صبح کے وقت فیض آباد پہنچا. میں اسٹیشن سے سیدھا کلیکٹر صاحب کی کوٹھی پر چلا گیا. کلیکٹر صاحب میرے بہنوئی کے بھی کلیکٹر رہے تھے. وہ مجھ سے بڑی ہمدردی سے پیش آئے. میں نے عرض کیا کہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ اشفاق کی ایک فوٹو لینے دی جائے کہ جس کے دیکھنے سے ان کے دل کو تسلی ملے گی. موصوف نے فوراً ایک خط سول سرجن کے نام لکھ کر دے دیا. میں وہ خط سول سرجن کی کوٹھی پر لے کر پہنچا. سول سرجن نے ایک چٹھی جیلر کے نام لکھ کر دے دی کہ فوٹو لینے دی جائے. میں ایک فوٹوگرافر کو لے کر جیل پر پہنچا. جیلر کو چٹھی تھمائی. جیلر نے چٹھی دیکھنے کے بعد کہا, یہ جیل کے قانون کے بالکل خلاف ہے, کسی بھی قیدی کی فوٹو نہیں لی جا سکتی. میں نے فوٹوگرافر کو رخصت کر دیا اور اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اشفاق سے ملنے ان کی سیل میں چلا گیا. مجھے دیکھتے ہی اشفاق بول پڑے, فنا ہے سب کے لیے کچھ, فنا ہے سب کے لیے, مجھ پہ کچھ نہیں موقوف, بقا ہے ایک وقت ذات کبریا کے لیے. بھائی صاحب, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ مت کہو کہ شہید مردہ ہے, کہو زندہ ہے, لیکن تم ان کے زندگی کا شعور نہیں رکھتے. بھائی صاحب, مجھے تو اطمینان ہے کہ میں ایک اونچے اور بڑے مقصد کے لیے پھانسی پا رہا ہوں. لیکن شاید اشفاق اللہ خان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ راجندر لاہڑی کو 17 دسمبر کو مقرر وقت سے 2 دن پہلے ہی گونڈا جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے. اس کے بعد اشفاق اللہ نے سب ساتھیوں سے بات چیت کی اور بہت اطمینان میں نظر آ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ اسے آپ گنیش شنکر ودیارتھی جی کو دے دیجئے گا. پھر ایک تار لکھ کر دیا, یہ بھی انہی کے نام تھا,
اور تاکید کی کہ اسے باہر جاتے ہی کر دیجئے گا۔ اس تار میں لکھا ہوا تھا، میں 19 دسمبر کو 2 بجے دن میں لکھنؤ آ رہا ہوں، اسٹیشن پہ آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ 19 دسمبر کی صبح پھانسی سے پیشتر اشفاق اللہ نے غسل کیا۔ کپڑے جو انہیں استعمال کے لیے دیے گئے تھے ایک دن پہلے ہی دھو لیا تھا۔ کپڑے جو انہیں استعمال کے لیے دیے گئے تھے ایک دن پہلے ہی دھو لیا تھا۔ پیجامہ کھدر کا زرد رنگا ہوا پہنا، زرد رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا، زرد رنگ کی ہی کھدر کی چادر اوڑھی، قرآن شریف کو گلے میں حمائل کیا، بالوں میں کنگھی کی چپل پہنی اور اپنے ہی پیروں سے چل کر پھانسی کے تختے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب گورکھپور جیل میں رام پرساد بسمل اور نینی جیل میں ٹھاکر روشن سنگھ بسد اطمینان موت کو لبیک کہتے ہوئے پھانسی کے تختے کی جانب روانہ تھے۔ اشفاق اللہ خود پھانسی کے تختے پر گئے، پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آواز دی، کون مولوی صاحب قرآن پڑھیں گے؟ وہ آئیں۔ نواب منور علی خان شاہجہاں پوری فوراً آگے آئے۔ اشفاق نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جلاد جسے لکھنؤ سے بلایا گیا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ بولا، خان صاحب پاؤں ملا لیجئے، باندھنا ہے۔ پاؤں باندھ دیے گئے، گلے میں پھندا پڑ گیا، کلمہ زبان پر تھا کہ پھانسی لگ گئی۔ فیض آباد کے ایک وکیل جو کشمیری پنڈت تھے انہوں نے چھپا کر فوٹو لے لی اور اس کے کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد لاش پھانسی کے پھندے سے اتار کر لوہے کے پلنگ پہ لٹا دی گئی۔ اتنے میں کلکٹر فیض آباد گھوڑے پہ سوار آیا اور ریاست اللہ خان سے سلام کے بعد بولا، مجھے افسوس ہے کہ یہ نوجوان غلط سمت میں پڑ کر اپنی جان سے گیا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے سول سرجن سے سرٹیفکیٹ دلوا دیں تاکہ ریلوے کو لاش لے جانے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھانسی گھر کھول دیا جائے جس سے غسل و کفن اور نماز پھانسی گھر میں ہو سکے، اور 30 پولیس کے ہتھیار بند سپاہی 15 جنازے کے آگے اور 15 جنازے کے پیچھے تعینات رہے، اس کا انتظام کروا دیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے تقریباً 10,000 کا مجمع جیل سے باہر موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جنازہ چھین کر لے جائے اور جلوس نکالے۔ کلکٹر نے ان کے یہ مطالبے مان لیے اور حکم دیا کہ پولیس کے 15 باوردی ہتھیار بند جوان جنازے کے آگے آگے چلیں گے اور 15 جنازے کے پیچھے۔ فیض آباد میں ایک افغان سید پروفیسر تھے، انہوں نے ریاست اللہ خان سے اشفاق اللہ خان کی لاش دیکھنے کی خواہش کی۔ پروفیسر صاحب نے چادر اٹھایا، دیکھا، بہت روئے اور بولے، انہیں غسل وغیرہ نہ دیا جائے، یوں ہی انہی کپڑوں میں دفن کر دیجئے، یہ شہید ہیں، شہید کے لیے غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشفاق اللہ خان کی وصیت تھی اور ان کی وصیت کے مطابق میں کھدر کا کفن اور عطر کی شیشیاں ساتھ لایا ہوں۔ یہ خدمت میرے سپرد کی جائے۔ پیش جانا میروم، فرمائے جانا در بغل۔ پروفیسر صاحب نے غسل دیا اور کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ 5,000 لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آباد احمد خان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس فیض آباد بھی سادہ کپڑوں میں موجود تھے۔ تابوت انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ ریاست اللہ خان سے کھانے کا بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا، جب تک تدفین نہ ہو جائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد میت اٹھائی گئی تو تقریباً 10,000 کا مجمع تھا۔ 15 جوان جنازے کے آگے اور 15 جوان جنازے کے پیچھے چل رہے تھے۔ پولیس کے ہتھیار بند جوانوں کو جنازے کے آگے اور پیچھے لے جانے کا جو مطالبہ ریاست اللہ خان نے کیا تھا اس کا بس یہی مقصد تھا کہ شہید کا جنازہ شان سے اٹھے۔ ریاست اللہ خان کہتے ہیں، لوگوں کا اصرار تھا کہ اشفاق اللہ کی صورت دکھا دوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اسٹیشن پر پہنچ کر ہی میت کے دیدار کرائے جائے۔ چنانچہ اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے چہرے سے کفن کو ہٹا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اشفاق سو رہے ہیں۔ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔
लोगों ने उन पर इतने फूल निछावर किए कि अशफाक की मैयत फूलों से ढक गई। गाड़ी फैजाबाद से रवाना हुई। वो डिब्बा जिसमें जनाजा था सबसे आखिर में था। हर स्टेशन पे लोग आते थे और देखते थे। 2 बजे दिन में गाड़ी लखनऊ स्टेशन पे पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई। अशफाकुल्लाह ने तार के जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने आने की खबर पहले ही कर दी थी। चुनांचे गणेश शंकर विद्यार्थी और काउंसिल के 9 मेंबरान गाड़ी के इंतजार में पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। उनके साथ फोटोग्राफर पीसी शाह भी थे। उन्होंने रियासतुल्लाह से पूछा, अशफाकुल्लाह खान कहाँ है? रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। अशफाकुल्लाह की सूरत देखकर विद्यार्थी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अशफाकुल्लाह को खिराजे अकीदत पेश किया और रियासतुल्लाह से बड़ी हमदर्दी जाहिर की। इसके बाद पीसी शाह से कहा, आप फोटो ले लीजिए। रियासतुल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी को अशफाकुल्लाह खान का खत दिया जो उन्होंने फैजाबाद जेल में विद्यार्थी जी को देने के लिए कहा था। विद्यार्थी जी ने खत पढ़ा और कहा, अशफाक ने लिखा है कि मेरी कब्र आप बनवाइएगा। 11 बजे शब को जनाजा शाहजहांपुर पहुंचा, जहां हजाराहा लोग जमा थे। वालिदा, बहन, भावज, गरज की सब अजीजों रिश्तेदार, तकरीबन 200 औरतें मौजूद थीं। वालिदा साहिबा जनाजे के पास आई और अशफाक की सूरत देखी। उस वक्त उनका जिस्म कांप रहा था। आंखों में आंसू न थे, बिल्कुल खामोश थी। अशफाक की सूरत देखकर उनकी जबान से बस ये निकला, बेटा सिधारो, हम भी जल्द आएंगे। 2 बजे शब में तदफीन अमल में आई। तीसरे दिन माँ ने खत पढ़ा, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूं। हाँ, तुम ये मत कहना कि जिसका जवान बेटा मर रहा हो वो सब्र कैसे करे। माँ, तुम्हें याद होगा बचपन में तुम कहा करती थी कि औलाद खुदा की अमानत है, वो जब चाहे अपनी अमानत को वापस ले सकता है। हजारों नौजवान बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुकी हैं, उनकी भी माएं थीं, उन्होंने सब्र किया, तुम भी सब्र का दामन थाम लेना। आदम से लेकर इस वक्त तक कौन ऐसा है जो मरा न हो। बस मेरे लिए ये दिन और ये मौत थी जो मुझे मिली, और तुम्हारे लिए दुख। अगर तुमको गिरिये याकूब अता हुआ तो मुझे सुन्नते यूसुफी। अगर तुम्हें मातम कुना मिस्ल खानदाने नबवी बनाना चाहा तो मुझे मुत्तबे यानी पैरोकारे हुसैन शहीद तेगे जफा के खिताब से नवाजा गया। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको सब्र दे। आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। और माँ को सब्र आ गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।